صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم رسالہ قشیریہ سے سن رہے ہیں، اور رسالہ قشیریہ تصوف کا بنیادی رسالہ ہے، اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بنیادی اور ضروری باتیں تصوف سے متعلق لکھے ہیں۔ اس میں مختلف فصول ہیں، اور کلام کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سب سے پہلے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو تصوف کے مسائل سے متعلق ہیں، اور اس میں بنیادی اصل اور اہم وہ توحید پر ساری حیات اور زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اور یہ ایک وسیع مفہوم ہے اس کا، اور اس کو بیان کرنے میں علماء کرام مختلف اسالیب سے بیان کرتے رہے ہیں، تاکہ چونکہ یہ ایک اہم اور بنیادی چیز ہے ذہن نشین ہو جائے اور توحید پر لوگ قائم ہو جائیں۔ تو مختلف اسلوب ہیں صوفیاء کرام توحید کو سمجھانے کے لیے اپنے مخاطب کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہم توحید سے متعلق سن چکے ہیں، من جملہ ان کے آپ چند سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ابو عبداللہ بن خفیف کہتے ہیں، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ ابو العباس سیاری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا دو قسم سے ہے، ایک کرامت ہے اور ایک استدراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا قائم و دائم رکھتے ہیں وہ کرامت ہے، اور عطا آدمی سے پھر زائل ہو جاتی ہے تو استدراج ہے۔ یہ گویا آدمی کو ایک قسم کی ڈھیل ہے، اور اس میں اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ اور ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو العباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کو کسی نے دبا دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے پیر کو تو دباتا ہے، میں کبھی بھی اس پیر کو اللہ کی معصیت کی طرف نہیں اٹھایا۔ یہ بزرگان دین ہوتے ہیں، ہر قدم پر اللہ کی اطاعت فرمانبرداری اور اس کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہیں۔
ابو الحسن عنبری کہتے ہیں کہ میں سہل بن عبداللہ تستری کو فرماتے ہوئے سنا ہوں، مسلمان مومنین اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، من غیر احاطۃ ولا ادراک کا نہایت، ادراک اور احاطہ نہیں کریں گے، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے گا، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے دیدار اللہ تعالیٰ کا آخرت میں ہوگا، وذالک فی الآخرۃ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس مسئلے میں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ان آنکھوں سے۔ یہ محمد بن محبوب جو ابو عثمان مغربی کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو عثمان مغربی نے ایک دن فرمایا، اے محمد، یہ ابو بکر محمد بن حسن بن فورق ہیں، اے محمد، اگر تم سے کوئی شخص پوچھے تمہارا معبود کہاں ہے، این معبود، ایش تقولو، کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قلتو، میں جواب دیا، اقول حیث لم یزل، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جواب دوں گا کہ جو حالت، جو صفت اس کے لائق ہے کسی بھی زمانے سے متعلق ہو، کسی بھی حالت سے متعلق ہو، جو صفت اور جو حالت یہ دونوں اس کے لائق ہیں، بس اسی لائق صفت اور حیت کے ساتھ وہ موجود ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، اینا کانا فی الازلی، ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا، ایش تقولو، کیا جواب دو گے؟ قال قلت اقول، میں جواب دوں گا، حیث هو الآن، جہاں اب ہے ازل میں بھی وہی ہے وہ، یعنی مطلب کیا ہے، انہو کما کانا ولا مکانا فهو الآن کما کانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تھا اور اس کے لیے کوئی مکان نہیں، آج بھی ویسا ہی ہے، کوئی اس کے لیے مکان مقرر، کوئی مکان نہیں، اور جیسے وہ تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ فارتضى منی ذلک، تو وہ مجھ سے خوش ہو گئے۔ یہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ مکان سے پاک ہے، اللہ زمان سے، مکان سے، حدود سے، یہ ساری چیزوں سے وہ پاک ہے، اور جس کے لیے زمانہ چاہیے، مکان چاہیے، اور اس کے لیے حدود چاہیے، جہاد چاہیے، تو وہ اللہ نہیں ہے، وہ معبود بھی نہیں ہے۔ یہ جواب توحید کے عین مفہوم کا ہے، اور وہ خوش ہو گئے کہ یہ صاحب توحید ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے۔ وَنَزَعَ قَمِيصَهُ وَأَعْطَانِيهِ، اور اپنا قمیص اتار کر مجھے دے دیے، خوش ہو کر انہوں نے اپنا قمیص میرے حوالے کر دیا۔ تو یہ
بزرگان دین سرفراز کرتے ہیں اپنی محبوب کو اور کسی بھی خوشی کے موقع پر، ان کی یہ سرفرازی بھی، یہ ان کی عطا، یہ قمیص دینا ان کو محض قمیص نہیں ہوتا، بلکہ اس قمیص کے ساتھ ہزاروں برکتیں اور اس کے ساتھ بے حساب دنیا اور آخرت کی بشارتیں اور خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سئل بعض العلماء عن التوحید فقال هو الیقین۔ توحید کے بارے میں بعض علماء سے سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یقین کا نام ہے توحید۔ تو جنید نے تو سائل نے کہا بین لی ما ہوا، یہ یقین کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کرو۔ فقال ہوا معرفتک، تمہاری شناخت، تمہاری پہچان اس بات کی کہ ان حرکات الخلق وسکونہم فعل اللہ عز وجل وحدہ لا شریک لہ، فإذا فعلت ذلك فقد وحدتہ۔ تو وہ یہ کہ مخلوق کے جتنے حرکتیں ہیں اور ان کا جو سکون ہے، ان کے حرکات و سکنات، یہ سب اللہ بزرگ و برتر کا فعل ہے، جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب تم یہ عقیدہ رکھو تو فقط وحدتہ، تو تم اس کے توحید کا یقین کر لیے، تم اس کو یکتا قرار دیے، یکتا سمجھے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ بھی انسان ہو، کہ کائنات کی کوئی چیز ہو، مخلوق جتنی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی سکون، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے امر سے ہی، اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر حرکت و سکون رونما ہوتا ہے۔ اور آپ ایک آدھ بات اس کی اور سن لیں آپ، اس کے بعد ہم دوسری طرف متوجہ ہوں گے۔ التوحید استقامت القلبی، یہ ہے، یہ کہتے ہیں ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں عبد الواحد بن بکر کو فرماتے ہوئے سنا، ہلال بن احمد فرماتے تھے کہ ابو علی روز باری سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا، توحید کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا التوحید استقامت القلبی باثبات مفارقت التعطیل و انکار التشبیہ، بس کہ دل میں استقامت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میں نہ تعطیل ہے اور نہ اس کے لیے کوئی تشبیہ ہے۔ تعطیل کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ صفات کا انکار تعطیل کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے صفات ہیں اور ذات و صفات سب قدیم ہیں، تو مفارقت التعطیل، تعطیل کو چھوڑ دینا، یعنی صفات نہیں ہے اللہ کے بولنا، یہ توحید کے خلاف ہے، توحید نہیں ہے یہ۔
وہ انکار التشبیہ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، یہ توحید ہے۔ تشبیہ کا انکار کرنا، تعطیل کا بھی انکار کرنا، تشبیہ کا بھی انکار کرنا۔ ایک والتوحید فی کلمۃ واحدہ، ایک لفظ میں توحید کو اگر بیان کرنا ہو تو کل ما صورہ الاوہام والافکار واللہ سبحانہ بخلافہ، لقوله تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ایک کلمے میں توحید کو بیان کرنا ہو تو یہ ہے، ایسا بیان کیا جا سکتا ہے، ہر وہ چیز جو تمہارے وہم میں آئے، تمہاری فکر میں آئے، تمہاری فکر، تمہارا وہم اور تمہارے خیال اور اس طرح سے تمہاری اندرونی طاقتیں جو بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی بھی صورت شکل کچھ بھی بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف ہے۔ کوئی صورت ہی نہیں ہے اللہ کے لیے تو اس کی کیا صورت گری کی جائے گی؟ تو ہر وہ خیال جس میں اللہ کی کوئی صورت بنے، ہر وہ فکر اور ہر وہ کوئی بھی باطنی کوئی کیفیت، کوئی طاقت باطنی، کوئی قوت، تو کل ما صورہ الاوہام والافکار فاللہ سبحانہ بخلافہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اور اس میں دیکھو لیس کمثلہ شیء، یعنی تشبیہ یعنی تشبیہ کا انکار اس قوت کے ساتھ ہے کہ ادات تشبیہ دو ایک ساتھ جمع کر دیے گئے، لیسا مثلہ شیء نے بولے کافی تھا، تو لیکن کم مثلہ شیء یعنی بالکل 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 سے بالکل تشبیہ کی کوئی صورت ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتی کوئی صورت، جیسے ویسا بھی بظلام للعبید ہے، مبالغہ کا صیغہ کسی چیز کی ہر اعتبار سے، ہر جہت سے اور ہر صورت میں اس کی نفی کرنے کے لیے یہ اسالیب ہوتے ہیں عربی زبان کے، تو یہ ہے توحید۔ تو اس پر قائم رہنا چاہیے، یہ مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے اور تمام بزرگان دین کا یہی عقیدہ رہا، اور اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے میں توحید جس پر ساری چیزوں کا مدار ہے، وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہم و گمان، خیال اور فکر اور اس میں کوئی اس کی صورت نہیں بن سکتی، نہ اس کی کوئی صورت ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی تعطیل ہے، کچھ نہیں۔ تو اور مخلوقات میں سے ہر ایک کے، ساری مخلوقات کے سکنات اور ان کے حرکات یہ سب اللہ کا فعل ہے، یعنی اللہ کے فعل کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے ہی یہ وجود میں آتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چیز کو وجود نہیں کو آ سکتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور توحید کا اور مفہوم آگے اور چل رہا ہے، ہم اسی پر فی الوقت اکتفا کرتے ہیں، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ذرا بھی اس کے اندر کوئی فرق پڑ جاتا ہے تو توحید ہی اگر قائم نہ ہو صحیح، تو پھر کوئی چیز اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی مقبولیت نہیں۔ انسان کی دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، ہر چیز کا مدار توحید پر۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں توحید ایک وسیع ترین مفہوم ہے، اور بزرگان دین صوفیاء کرام نے اس کو سمجھانے کے لیے مختلف اسالیب اختیار کی ہیں۔ آپ اس میں سے اتنے اسالیب اتنے سن رہے ہیں، وہ ہر ایک جیسے سمجھانے کے لیے ضرورت تھی، جیسے سمجھے نہیں وہ لوگ تو صحیح سمجھے ہیں بالکل، ہم کو سمجھانے کے لیے جیسی ضرورت تھی
ویسا اسلوب اختیار کیے ہیں. تو یہ ہم عقائد سے متعلق اور مسائل تصوف کے اصول سے متعلق توحید کے بارے میں سن رہے تھے. اب ہم بزرگان دین صوفیاء کرام کے احوال جو سنتے آ رہے ہیں اس میں ذوالنون مصری ہو گیا تھا, ابراہیم بن ادہم بھی ہوا تھا, ذوالنون مصری بھی ہوا تھا. اب یہ ہے ابو علی فضیل بن ایاس. تو یہ سمرقند میں پیدا ہوئے, مشہور ہیں صوفیاء کرام میں, یہ سمرقند میں پیدا ہوئے اور لکھتے ہیں کہ بابیورد کوئی مقام کا نام ہے, تو وہاں ان کی نشو و نما ہوئی. مکہ مکرمہ میں ان کا وصال ہوا اور ماہ محرم میں اور سن 187 میں انتقال کرنا. اب یہ ان کے بارے میں بہت مضمون ترجمے میں بہت بڑا لمبا چوڑا ہے, بہت بڑی تفسیر ہے. تو میں مختصر سے چند باتیں ان سے ذکر کر دوں گا, درمیان سے یہاں سے سمجھ میں آ جائے. بسم اللہ. ایک عجیب غریب چیز بیان کریں, نکل گئے, اس کو سن لینا اچھا معلوم ہو رہا ہے. دیکھو یہ کون ہے, یہ فضیل بن عیاض یاد ہے. تو اب یہ دیکھو ہم یہاں لکھ رہے ہیں, پورا پڑھے تو معلوم ہوتا ہے, تھوڑا سا ہی شروع کا دیکھ لے تو مشکل ہو جائیں گے. اچھا پورا ہی دیکھ لیں. کان الفضیل شاطرا, کان الفضیل شاطرا یقطع طریقہ بین ابیورد سرخ. تو یہ جو ہے بہت چالاک آدمی تھے اور یہ راستے روکتے تھے. راستہ روکنا مطلب اس کا, تو اب اردو میں ہم اس کو ہلکا وہ مناسب ہے سمجھ کے بولتے ہیں. راستہ روکتے تھے یعنی جانے والے قافلوں کو کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں لوگ ویسے تھے. قطاع الطریق جسے بولتے ہیں. تو یہ یقطع طریقہ, راستوں میں قافلوں کو روکتے اور پکڑتے اور لے لیتے ان کے پاس جو کچھ ہوتا. ایسے تھے یہ. وہ کان سبب توبتی ہی, لیکن کتاب ہیں یہاں میں دیکھا نہیں آپ کو کوئی ایسا واقعی اب تک نہیں دیکھا کہ کتاب بیٹھیں گے. تو اب یہ اتنے بڑے آدمی ہو گئے, اور کتنے بڑے آدمی ہے یہ, تو دنیا میں ان کی شہرت ہے. ان کے نام کے ساتھ ایمان تازہ ہو جاتا ہے لوگوں کا. فضیل بن ایاس ایک طرف تو تھے ایسے پہلے, تو ہوا کیا پھر ان کا یہ قصہ, اتنے اچھے اور نیک ہو گئے اور یعنی رئیس صوفیہ بن گئے. کانا سبب توبتی ہی لکھ رہے ہیں. اب دیکھو ہم تو اب دیکھ لیتے جائیں گے, پہلے سے دیکھا نہیں میں اس کو. انہو عشق جاریتاً, تو یہ جو ہے عشق میں مبتلا ہو گئے. تو اب کیا کر رہے تھے اس کے لیے, بینما, اب آپ لوگ سمجھتے جاتے, نہیں سمجھے تو وہ ترجمہ کر دیتا ہوں میں. بینما ہوا یرتقی الجدران الیہا, اپنی معشوقہ کے لیے دیواروں پر چڑھ کے جو ہے جاتے تھے. دیوار پھاندنا کرنا بولتے ہیں نا اردو میں, تو دیواریں پھاندتے تھے. تو سمع تالیا یتلو, تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی ایک آواز سنے, کہ ایک تلاوت ہوتی سنے, عجیب غریب کیا آواز سنے, یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ.
کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دلوں میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے؟ یہ تو بس کیا کہتے ہیں، بس یہ وہ بولتے ہیں نا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتحانی، تو اب یہ ایسا ہوا کہ دنیا بدل گئی اسی وقت بھی نہیں لگا. وقال یا ربی قد آن، پروردگار وقت آ گیا. اب دیکھو فرجع، بس وہاں سے پلٹے ہو. فآواہ اللیل الی خریبۃ، فآواہ اللیل الی خریبۃ، تو رات میں ایک کھنڈیر میں بسر کیا. تو فإذا فیہا رفقۃ، تو وہ سب ساتھیاں تھے پورے اس کام کے کرنے والے. تو جب وہ کھنڈیر میں گئے تو وہاں ان کے ساتھیاں تھے. فقال بعضهم نرتحل، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا چلو اب یہاں سے نکلیں گے ہم. وقال قوم حتی نصبح، کچھ لوگوں نے کہا نہیں صبح تک یہیں رہیں گے. تو کیوں؟ فإن فضیلا علی الطریق یقطع علینا، تو فضیل یہ جو ہے اگر ہم نکلیں گے آئیں گے انہوں راستے میں ہم کو لوٹ لیں گے. تو اس واسطے کیا کرو، بس یہیں رہنا اور صبح ہونے کے بعد جانا. جس پہ تو فتاب الفضیل وامنہم وجاور الحرم حتی مات. فضیل، حضرت فضیل توبہ کیے، وامنہم، اور ان کو اطمینان دلا دیے کہ میں لوٹوں گا نہیں. وجاور الحرم، اور حرم شریف میں جا کر وہاں معتکف ہو گئے. حتی ماتا، وصال ہونے تک وہیں رہے. تو ایک لفظ، ایک آیت وہ بھی سنے تھے تو ان کی کایا بدل دیا. تو یہ دیکھیں پتہ. وقال الفضیل ابن ایاس، فضیل ابن ایاس نے کہا اذا احب اللہ عبدا اکثر غمہ، عجیب بات ہے. اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کو محبوب بناتا ہے تو اکثر غمہ، تو اس کے غم میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ معاملہ تو غم میں اضافہ کر دیتا ہے. غم میں اضافہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ دنیا سے وہ دیکھ کر آخرت کی فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور کہیں دنیا ان کو ان پر حاوی نہ ہو جائے، اس کا غم اور اس کی فکر ان کے بڑھتے چلے جائے. یعنی مطلب اس کا کیا ہے؟ اکثر غمہ کا مطلب یہ ذہن میں رکھیے آپ کے آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے. غم بڑھ جاتا ہے ان کا، بولے تو یہ دنیا کا غم بڑھ جاتا ہے. کہیں دنیا لپیٹ میں نہ لے، دنیا میں پھنس نہ جائیں، بس آخرت کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا وَسَّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، اور جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اس کو پسند نہیں کرتا تو اس پر دنیا کو وسیع کر دیتا ہے. یہ بالکل یہ ایک بہت اہم بات ہے. جیسے اس کے پہلے بھی دو مقامات پر ہم وہاں رکے تھے، ہر مقام پر ایک اہم بات تھی. تو وہ یہ تھا کہ بس یہ کہ کیا کرنا چاہیے، تم اپنے اطیب، کیا تھا؟ اطیب مطعمک،
ولا حرج علیک ولا حرج علیک اللہ تقوم اللیل ولا تصوم النہار. اپنی کیا کہتے ہیں متعامل کا اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو. راتوں میں تہجد نہیں پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور دن میں روزہ نہیں رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں. تم بالکل اللہ کے محبوب بندے رہتے. یہ ایسی ہی اس کے بعد والا بھی ایسی تھا، تو اس میں بھی یہی معاملہ تھا. اور یہ بھی دیکھو تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فضیل کہہ رہے ہیں اذا حب اللہ عبدا اکثر غمہ واذا ابغض عبدا وسع علیہ دنیا. دنیا کا وسیع ہونا یہ جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اس میں پڑھ کر خدا کو بھول جائے. ایسا بہت ہوتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. دنیا وسیع ہونے کے باوجود آدمی دین پر ثابت قدم رہتا ہے، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا جیسے جیسے وسیع ہوتی جاتی انسان غفلت کا شکار ہوتے جاتا ہے. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا وَسَعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ. دنیا وسیع ہو تو آدمی کو فکر کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت کا شکار ہو جائے. بسم اللہ. وقال الفضیل، حضرت فضیل نے فرمایا لو ان الدنیا بحذافیرها عرضت علی ولا احاسب بها لکنت اتقدرها. یہ دیکھیں کما یتقدر احدکم الجیفۃ اذا مر بها ان تصیب ثوبه. یہ دیکھیے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بزرگی یہ تو اللہ اپنے کرم سے جو چاہے کر سکتے ہیں. کسی کو بھی نواز دیے تو ان کو تو ضرورت نہیں ہے کسی جہد اور مشقت میں ڈال کے کسب کرا کے کرنے کے، جو چاہے کر. لیکن جو نظام انہوں نے بنایا ہے، جو طریقہ اللہ نے بنایا ہے، جو سنت اللہ نے قائم کیا، وہ یہ سنت کہ لو ان الدنیا بحذافیرها عرضت علی، کہ اگر ساری دنیا بحذافیرها، ساری دنیا، پوری دنیا کے اندر جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، جتنے ہیرے ہیں، جتنے جواہرات ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، جتنی صدارتیں ہیں، جتنے بادشاہت ہیں، جتنی اور ملک اور حذافیر، پوری دنیا کی ہر چیز، پوری دنیا کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے. پوری دنیا کا بھی حذافیر میں ہر چیز آ گئی. تولے دو تولے نہیں، دنیا میں جتنا سونا ہے، سونے کی جتنی کانیں زمینوں کے اندر ہے، وہ پورے کانے سونے کے. تو ایک آدھ ملک کا بادشاہ بنانا نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا. تو یہ لفظ ویسا ہی ہے، لو ان الدنیا بحذافیرها عرضت علی، مجھ پر پیش کی جائے تو وہ تم کو سب دے دیتے، ہم پورا سب لے لو. سب دنیا کی، ساری دنیا کے بادشاہت بھی، وہ بھی، یہ بھی، سب دے دیتے، ہر چیز تمہاری چاہیے. اور اس کے ساتھ ولا احاسب بها، اس پر میرے سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا. تم کو ہم حساب کتاب بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں. یہاں سب دے دے تم کو، لے لو لے لو لے لو لے لو بولیں گے. لکنت اتقدرها، تو میں اس کو گندا ہی سمجھوں گا. دنیا ایک گندی چیز ہے تو اچھی کیسا ہو سکتی ہے، پاک کیسا ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا بھی مل جائے تو گندی ہے وہ، تو میں تو گندا ہی سمجھوں گا سب ملنے پر بھی. لکنت اتقدرها کما یتقدر احدکم الجیفۃ، جیسا کہ گندا سمجھتا ہے تم میں کا کوئی آدمی مردار کو، اذا مر بها، جب مردار کے پاس سے گزرتا ہے، تو ان تصیب ثوبہ، کہ کہیں اس کا کپڑا اس کو نہ لگ جائے، کوئی گندگی نہ لگ جائے. جیسا فکر کرتا ہے ایسا ہی میں پوری دنیا مل جائے تو ایسی گندگی سمجھ. یہ بزرگوں کی باتیں دیکھو. یہ عجیب غریب بات بن رہا ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے صرف ایک دو قول ہے. یہ قول دیکھو، اب ہم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. قال الفضیل، ابھی ہم پڑھے تھے آخری ہے ادھر. قال الفضیل،
لو حلفت انی مرائن احب الی من ان احلف انی لست بمرائن. اگر میں قسم کھاؤں کہ میں ریاکار ہوں، خدا کی قسم کھا کر بولوں کہ ریاکاری ہے میرے اندر، تو مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ قسم کھاؤں کہ میں ریاکار نہیں ہوں. تو آپ سمجھیں نا، یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ ریاکار نہیں ہیں، پڑھا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہر سو اللہ کا. لیکن کیا پتا کہ اتنے آپ کے صبح سے شام تک آپ 500 نہیں 5000 کام کرتے، آپ 5 لاکھ باتیں بولتے ہیں آپ، اور 500 آدمیوں سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں. کس بات میں کس وقت کیا آپ سے ریاکاری ہو گئی کیا پتا. تو یہ تو بات ہے. اگر میں قسم کھا لوں کہ میں ریاکار ہوں، یہاں قسم کھا کے بولو میں ریاکار نہیں ہوں، نہیں بول سکتے. تو فضیل کہہ رہے ہیں کہ میں ریاکار ہوں، بولو تو اس پہ قسم کھا سکتا ہوں، ریاکار نہیں ہوں بولے تو نہیں کھا سکتا ہوں. تو یہ دیکھیے اب آخری اس میں ہے یہ بچے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الفضیل ترک العمل لأجل الناس هو الریاء. ترک العمل، عمل چھوڑ دیا، لأجل الناس، لوگوں کے خاطر عمل نہیں کیا، یعنی کیا برا عمل نہیں کیا. ترک العمل اچھا کام کیوں چھوڑتا آدمی؟ ترک العمل کا مطلب یہ ہے کہ غیر صالح عمل کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیے؟ لأجل الناس، لوگوں کے خاطر. اب ایک آدمی ہے برائی نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، سب اچھا ہی کر رہا ہے، برے کاموں کو چھوڑتے جا رہا. لأجل الناس، لوگوں کے خاطر. لوگوں کے خاطر کا کیا مطلب ہے؟ لأجل ثنائہم، کہ لوگ تعریف کرنا لیں. وہ ریا ہو، اسی کا نام ریا کا. اس کے بعد کہتے ہیں والعمل لأجل الناس هو الشرک. جب وہ ترک تھا اب یہ عمل ہے، اور آپ عمل کر رہے ہیں لأجل الناس، لوگوں کے خاطر عمل کر رہے ہیں. کون سا عمل بولے تو اچھے کام، ترک بولے تو برے کام چھوڑے تھے تاکہ کیا ہو، لوگ تعریف کریں. اور اب اچھے کام کر رہے ہیں لأجل الناس، لوگوں کے خاطر. لوگوں کے خاطر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ لکھتے ہیں العمل لأجل الناس یعنی حبا بالحمد، کہ اچھے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس تعریف ہو اور محبوب بن جائیں. او نیلا لعرض فان، لعرض فان، یا فانی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، فانی سامان حاصل کرنے کے لیے. فانی سامان بولے تو دنیا، فانی جب بولیں گے تو دنیا مراد ہوتی. تو دنیا کے خاطر، دنیا پانے کے لیے آپ کیا کریں؟ عمل کر رہے ہیں. پیسوں کی خاطر کریں، پیسے ملتے ہیں یہاں، یہ ملتے ہیں، وہ ملتے ہیں. اچھا اب کسی کو تو ہم بول نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو بول رہے ہیں کہ فضیل جو بولے، جب فضیل جیسے آدمی کہہ رہے ہیں کہ بھئی مرائی ہے، قسم کھا لو تو کھا لے سکتا ہوں، تو اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو لیکن لوگوں کو اس میں سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے خاطر عمل کرنا کا مطلب کیا؟ حبا بالحمدی، کے تعریف کے خاطر. اور نیلا لعرض فان، فانی سامان کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لیے. تو وہ شرک، یہ شرک.
تو یہ اللہ سرفراز کرے ہم کو سب کو. یہ قال ابو علی الرازی، ابو علی راضی کہتے ہیں کہ صحبت الفضیلہ 30 سنتاً، 30 سال میں فضیل کے ساتھ رہا. ما رأیتہ ضاحکا، تو کبھی بھی میں ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. تیس سال رہا، کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ولا متبسما، مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. یہ اسی شخص کی حالت ہوتی ہے جو ہمیشہ حزن میں رہتا ہے. حزن کس بات کا ہوتا ہے؟ یعنی کہیں آخرت، ایک تو حزن ہوتا ہے کوئی چیز چھوٹ جانے پر غم کرتے ہیں نا، کہ کہیں کوئی چیز ہم سے آخرت کی چھوٹ تو نہیں گئی. ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ یہ وقت، یہ ساتھ، یہ منٹ آخرت کا تھا، یہ چھوٹ تو نہیں گیا. اس منٹ کو ہم آخرت کے بجائے دنیا کے لیے استعمال تو نہیں کیے. یہ حزن، تو ہمیشہ حزن میں رہتے تھے. 30 سال میں ان کے ساتھ رہا، کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ولا متبسمن، اور مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. الا یوم مات ابنہ علی، سوائے اس دن جس دن کے ان کے صاحبزادے علی کا انتقال ہوا. اس دن ہنسے، اس دن مسکرائے. تو اب مسکرانے کی وجہ پوچھے لوگ. آپ آج مسکرائے، 30 سال سے مسکرائے نہیں، بچے کا انتقال ہوا. فقال ان اللہ احب امرا واحببت ذلک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو پسند کیے. میرے بچوں کو بلا لینا پسند کرے ہو تو میرے کو بھی پسند آ جائے. یہ کمال، یہ عجیب غریب جو ہے صوفیاء کی باتیں، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. قال ان اللہ احب امرا، اللہ نے ایک امر کو پسند کیا. کیا امر پسند کیا؟ ان کے بچے کو بلا لیا. یہ اللہ کو پسند ہے. تو میں بھی اس کو پسند کیا، اور اللہ کی پسند، میری پسند، اس پر میرے کو تھوڑی خوشی ہوئی، میں مسکرا دیا. تو یہ فضیل بن عیاض، ابو علی فضیل بن عیاض. فضیل بن عیاض. تو یہ تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان بزرگوں کا صدقہ سرفراز فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ.